السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا۔ اب اتنے حصے کے الفاظ پر ہم غور کریں۔ یا کے معنی یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ الناس کو یاد رکھنے کے لیے جو اس کا معنی ہے انسان، تو ہم یہ اردو کے لفظ بولتے ہیں عوام الناس، عام انسان، یا جن و انس کہتے ہیں، جن اور انس کی جمع انسان کو ہی کہتے ہیں۔ تو ناس یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، عوام الناس، عام انسان۔ اعبدو عبادت کرو، تم عبادت کرو۔ تو اعبدو کو یاد رکھنے کے لیے جو عبد ہے، عین بے دال، جس کا معنی بندہ ہوتا ہے، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اور عبادت کا لفظ بھی یہیں سے بنے گا، عین بے دال، عین بے الف دال تے، عبادت۔ تو اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا۔ خالقہ کو یاد رکھنے کے لیے خلق، خلقت، مخلوق اور خالق، یہ اردو کے الفاظ ذہن میں رکھیں۔ خالقکم تم کو پیدا کیا، تو ترجمہ اتنا حصے کا ترجمہ یہ بنے گا، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، والذین اور وہ لوگ، من سے، قبل پہلے، قبلکم تم سے پہلے۔ تو قبل بھی ہم اردو میں قبل از وقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے قبل از وقت یاد رکھیں۔ لعلکم تاکہ، تتقون تم بچو، بچ جاؤ، تتقون متقی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، متقی بھی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ تو یہ آسان ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کا اتنا پیارا انداز رکھا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن شروع ہوا تو پہلے سورہ فاتحہ کی شکل میں اپنی تعریف اور کچھ بندے کے لیے، پھر آگے بقرہ شروع ہوئی تو سب سے پہلے مومنوں کا گروہ ڈسکس کیا گیا، اس کے بعد پکے کافروں کی بات ہوئی، اس کے بعد منافقین کی بات ہوئی، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس میں منافقین بھی ہوں گے، اس میں کفار بھی ہوں گے، اس میں مومن اور بہت نیک لوگ بھی ہیں۔ پوری کی پوری انسانیت جو ہے، جو انسان اپنے آپ کو کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مخاطب ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اچھا، گرامر کی ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ ویسے یا کا معنی اے ہوتا ہے، یہ یہاں پہ یا ایو ہے۔ یا ایو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ بھی الف نون سے شروع ہو، جیسے الناس ہے تو اب یا ایھا الناس آئے گا۔ اگر یہ الف نون نہ ہوتا تو پھر سنگل یہ یا آنا تھا۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ یا موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اب موسیٰ سے پہلے الف لام نہیں ہے تو یا آیا ہے۔ اب الناس سے پہلے الف لام ہے تو ایوہن آیا ہے، یا ایو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کے گروہ سے مخاطب ہے۔ کیا فرمایا؟ اعبدو عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے، اور عبادت کی مشہور اقسام میں سے 3 بڑی مشہور قسمیں ہیں۔ ایک قولی عبادت، ایک فعلی عبادت، اور ایک مالی عبادت۔ قولی عبادت کیا ہے؟ جو ہم زبان سے قول سے کرتے ہیں، جیسے آپ جب دعا مانگتے ہیں زبان سے تو یہ عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے۔ گویا کہ قولی عبادت کی مثال دعا ہوئی، اور فعلی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جس سے آپ باقاعدہ کرتے ہیں، بدنی عبادت بھی اسے کہتے ہیں۔ اور تیسری عبادت مالی عبادت ہے، جو آپ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ چیزیں دیتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی عبادت موٹی موٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، یعنی جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ جب آپ نے بدنی عبادت کرنی ہے، قیام، رکوع، سجود، طواف، تو یہ بھی اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور تیسرا، جب پیسہ خرچ کرنا ہے یا کوئی چیز زمین یا کچھ اور دینا ہے تو اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں دینا۔ تو اللہ کے نام پہ دیں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ اور کون رب؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کروا دیا، جس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو خالق ہوتا ہے، جو جس نے پیدا کیا ہے۔ اب انسان جتنے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ مسلمان ہوں، ان سب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرتا ہے عبادت اس کی جاتی ہے۔ جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، دنیا خود بنی ہے، ان سے بعد میں بات ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جو تم سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کی جائے گی۔ اس میں بہت ہی گہرا نقطہ یہ ہے کہ عام طور پہ انسان جو غلطی جس کو لگے، وہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرے گا، جو دنیا میں چیزیں نظر آئیں گی تو وہ اللہ کی پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم سے پہلے جن کو پیدا کیا ہے اور تم کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ تو مخلوق ہیں، تو مخلوق کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ انسانوں کو، بڑے انسان ہوں یا کوئی سورج چاند ستارے ہوں، جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی عبادت نہیں، عبادت خالق کی۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، یعنی یہ 3 جو میں نے بڑی عبادات بتائیں، اس کے علاوہ بھی جو عبادت کی قسمیں ہیں وہ خاص اللہ کے لیے، تو وہ بندہ بچ جائے گا۔ کس سے بچ جائے گا؟ وہ دنیا کے سارے جھنجھڑوں سے بچ جائے گا، دنیا کی تمام مصیبتوں سے بچ جائے گا، اور شرک سے بچ جائے گا جب وہ اللہ کی بات کرے گا، اور بالخصوص وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ جب فوت ہوگا، قیامت قائم ہوگی تو جہنم سے بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، گویا کہ متقی وہ بن جائے گا۔ اور کامیابی صرف تبھی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو تقوی کی بنیاد پر بسر کرے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرنا، ہر وقت یہ خیال کرنا کہ میرا یہ کام، میرا یہ فعل، میری یہ بات، یہ اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مخالف تو نہیں ہے۔
اگر میرا عقیدہ، میرا عمل، میری گفتگو، میرا کاروبار، میرا انداز، میرا رہن سہن، میرے معاملات، اگر یہ اللہ اور اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مخالف ہیں تو بندہ متقی نہیں ہے۔ پھر متقی تبھی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور جس طرح ابی بن کعب سے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں جس کے درمیان میں سے پگڈنڈی ہو اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں کانٹے والی؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کہ جس طرح آپ کسی جنگل سے جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور پگڈنڈی اس میں سے گزر رہی ہو، جہاں سے آپ گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر جیسے گزرتے ہیں کہ کوئی کانٹا دامن کے ساتھ الجھ نہ جائے، یہ تقویٰ ہے کہ اس زندگی کو ایسے بسر کرنا کہ جو آلائشیں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ کہیں میرے ساتھ لگ نہ جائیں۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ تو جس نے تقویٰ اختیار کیا انشاءاللہ وہ متقیوں میں شامل ہوگا۔ اور تقوی کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ عبادت اللہ کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔